ہاں تو رنڈی اور طوائفوں کی موتوں پر پورا سوشل میڈیا اٹھانے والے شیطان کے کتوں، حرام زادوں، تمہاری زبان میں بات کرنے جا رہا ہے لیجنڈ. تم لوگوں کو بڑا شوق ہے نا گالیاں دینے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو. اب تمہیں میں بتاتا ہوں گالیاں ہوتی کیا ہیں، لیکن تھوڑا کنٹرول کر کے نا. اتنی بھی گالیاں نہیں دینی کہ تمہیں برداشت نہ ہو، تمہارے اوپر تن بدن میں آگ لگ جائے گی. یا اللہ اب آگ نہ برسا دینا آپ کہیں سورج آن کر کے، نہیں تو ان کی واٹ لگ جائے گی لاہور شہر میں. فی الحال سنو، ابے سن لے. یہ رنڈی طوائفیں مرتی ہیں تو سوشل میڈیا اٹھاتے ہو، ہائے مر گئی بیچاری، وائرل بھی کرتے ہو، ٹرینڈ بھی کرتے ہو، اور فوری طور پہ پھر اس کے قاتلوں پہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے دین کا ڈیفینڈ کرنے والے کسی کو کوئی شہید کر دیتا ہے نا، تو نہ ان کا قاتل گرفتار ہوتا ہے، نہ ان کے بارے سے کوئی وائرل ہوتا ہے، نہ ان کے بارے میں لوگ اتنا واویلا مچاتے ہیں. کیوں؟ رنڈیوں سے بڑی محبت ہے، طوائفوں سے بڑی محبت ہے. ان کی شرمگاہیں چاٹنے کا بڑا شوق ہے کیا؟ ان کے جسم کے ابھار بڑے پسند ہیں کیا؟ دبدبے نرم نرم ملائم، ہے نا. یہی دیکھتے ہو نا رات کو، یہی دیکھتے ہو نا وہ چھپ چھپ کے وہ کالے کالے کرتوت والی ویڈیوز، ہے نا، کالی کالی، جس میں سفید سفید انٹیاں ہوں گی، انکل ہوں گے، ہے نا، چسوانے والے چاٹنے والے. یہ تمہاری انڈسٹریاں جس کو پھیلا کے تم نے یہ رنڈی کھانے پھیلائے ہوئے ہیں. بھائی تو ٹی وی چینل پہ تمہاری رنڈیاں جو رنڈی کھانے جو چلا رہی ہیں بیٹھ کے، جب ڈراموں میں فلموں میں ڈراموں میں بیٹھ کے جو چما چاٹیاں کر رہی ہوتی ہیں، پپیاں چل رہی ہوتی ہیں ڈرامے کے نام پر. آہستہ آہستہ جو تم مسلمان لڑکیوں کے اندر سیکس کرنے کی جو زہر کے انجیکشن دے رہے ہو انڈائریکٹلی، ہمیں نہیں پتہ، چوتیا سمجھا ہوا ہے کیا؟ اب سنو تم لوگ، تمہاری زبان میں تمہیں بتاتا ہوں. چوتیا سمجھ کے رکھا ہوا تم نے مسلمانوں کو. تمہارے تو اس کانٹینٹ کو دیکھنے والے اس معاشرے کے لوگ ہیں، اس لیے چل بھی رہا ہے. پھر وہی انہیں میں سے پتہ نہیں کتنے بغیرت آ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی کس قسم کا کانٹینٹ ہے، تم دیکھ رہے ہو تو بنا رہے نا، تم دیکھ رہے ہو تو بنا رہے ہیں. آڈینس سے چینل چلتا ہے، آڈینس نہیں، یہ چینل مر جاتا ہے اپنی موت. آپ یہ لیجنڈ کا چینل نہیں ہوتا ہر کوئی، ہاں کہ آڈینس نہیں بھی ہے تو وہ کام کیے چلا جا رہا ہے. ہر کام اللہ کے لیے نہیں کرتے نا. تو جو اللہ والے کام ہوتے ہیں نا اللہ کے لیے، وہ آڈینس کے بغیر، پرواہ کیے بغیر چلتے ہیں. نبیوں کے ساتھ لوگوں کی اکثریت نہیں تھی، اپنا کام کر رہے تھے. میرے ساتھ لوگوں کی اکثریت نہیں بھی ہے تو میں اپنا کام کرتا رہوں گا. اور اللہ کی مدد دیکھو کہ میرے ساتھ تب بھی آ رہی ہے جب چینل پہ اتنے ہجوم نہیں ہے. سوچو کہ اگر ہجوم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی اللہ اتنی سپورٹ کر رہا ہے میری، مجھے نہیں پتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال سو بھائی، رنڈیوں طوائفوں کو سپورٹ کرنے والوں اور شیطان کے کتوں کے ساتھ ملنے والوں، وہ اللہ نے قرآن میں غلط نہیں بتایا، صحیح بتایا کہ شیطان کے دوست جو ہے نا، شیطان کے دوست یار، یہ سب یہ آپس میں مل جل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹ ہیں، ساتھی ہیں، سب ہے فلانا دماغ کا. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اب دیکھو میرے ساتھ بھی کس کی سپورٹ ہے. پورے لاہور شہر پہ آج کے دن معجزہ ہو رہا ہے. اور ان سائنس کی کتابیں پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں. 1:22 ہو گئے. انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ اس وقت لاہور شہر پہ ایک میریکل ڈیمونسٹریٹ ہوا ہے. رات کو ایکٹیویٹ ہوا ہے، یہ سسٹم آیا ہے میرے پاس. جو بھی نشانی اللہ کی ظاہر ہے اس کی پلے لسٹ بن گئی تھی، اللہ اپنا کام کر کے جا چکا. اور اب صبح کے بعد اور پھر اب تک مختلف سین ظاہر ہوئے ہیں. دھوپ ہو گئی تھی، گرمی چل رہی تھی، میں آ گیا تو پھر موسم ٹھنڈا ہو گیا، رائٹ. تو یہ کافی نہیں ہے کیا رنڈیاں طوائفیں اپنے لیے کوئی چاہتی ہیں کہ وہ واپس اسلام میں آ جائیں تو آ جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ سے، سکون بھی مل جائے گا. اور جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں اللہ معاف کر دے گا، معافیاں مانگ لیں. میں تو ان طوائفوں اور رنڈیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو اپنے رنڈی کھانے، چھوڑ دو اپنی طوائف زادیاں کے کام. جو ہو گیا سو ہو گیا، نہیں بتایا نا کسی نے، میں بتا رہا ہوں. لیکن اگر تم لوگوں نے یہی معاشرے میں فحاشی اور یعنی پھیلانی ہے تو ذلت آمیز موت کے لیے وہ دیکھ لو. ایک وہ تمہاری عمیرہ اصغر نام کی جو کون سی تھی، وہ نیک کام بھی کچھ کرتی بھی تھی نا، بچوں کو کھانا پلانا کرانے کا کر رہی تھی، لیکن اداکارہ کے طور پہ مشہور تھی. اب مجھے نہیں پتا اس کے کام کیا تھے، لیکن اس کی لاش سڑ گل گئی، بدبودار ہو گئی. اینڈ رزلٹ کیا تھا ہم یہ دیکھیں گے. اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ جہنم کا عذاب جو انویزیبل ورلڈ میں دوزخ کی عذاب میں گرفتار ہے، اس ویزیبل ورلڈ میں اس کا جسم سے بدبو آتی ہے اور جسم سے لاش سڑ گل جاتی ہے. یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ گیا کام سے. تو جن کے لیے اللہ ظاہر کر دیتا ان کا تو ہم کہہ سکتے ہیں، جن کے لیے ظاہر نہیں کیا یعنی قبروں میں دفن ہے، ان کے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اب اللہ نے اس کو کیوں ظاہر کر دی لاش اس طرح، مجھے تو نہیں پتا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی لاش کو تر و تازہ رکھتا، تو وہ ایک کیا کہتے ہیں، وہ بھی عبرت کے لیے ہوتی، یعنی ایک نشانی کے طور پہ ہوتی. عبرت نہیں، نشانی کہیں گے، پھر یہ نشانی بن جاتی کہ لوگ اس کو دیکھتے کہ دیکھو جی اداکارہ تھی، پھر بھی لوگوں کو نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا. کیونکہ جنتی ہوتی تو جسم بچ جاتا. تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ تمہارے معاشرے کی مثال ہے. اسی طرح وہ ثنا یوسف کا ٹک ٹاکر جو تھی، اس کا جب انتقال، اس کو جب قتل کیا، کیا گرفتار کیا، کیا ایکٹیو ہوئی ہے پولیس. ہاں واہ بھائی واہ، اتنے ایکٹیو ہیں پولیس والے. اتنی ایکٹیویٹی ذرا ان کے خلاف بھی تو دکھاؤ نا، جو سوشل میڈیا پہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی ننگی گالیاں دے رہے ہیں. آؤ نا ذرا غیرت مندو, ادھر بھی تو کچھ دکھا لو اپنی پولیس گیری, کوئی دادا گیری, کوئی آرمی گیری, وہاں پہ بھی تو دکھاؤ نا. میں بھی تو دیکھوں کتنے گستاخوں کو پکڑ کے سر عام جو ہے نا سزا دی جا رہی ہے, کتنوں کا منہ توڑا جا رہا ہے, کتنوں کو گردن سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے. کہاں ہے پولیس اور آرمی, کیوں نہیں کر رہی ہے کام؟ اللہ کو جواب دینے نہیں دینا. اس ذلت کی موت مرنا چاہ رہے ہیں سب اللہ کے ہاتھوں. اللہ خود چاہے آنن فانن ختم کر دے گا سارے کافروں کو, سارے منافقوں کو, سارے گستاخوں کو ختم کر سکتا ہے, لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے عہدوں سے, اس کی دی ہوئی سہولتوں سے, اس کے دیے ہوئے وسائل سے استعمال کرتے ہوئے کون سا مسلمان کیا کچھ کرتا ہے. اب آگے سمجھ میں آئی. اگر کسی کو اللہ نے وردی دی ہے نا, اور پولیس میں ASI بنا دیا, ASP بنا دیا, DIG بنا دیا, آرمی کا آفیسر بنا دیا, چیف بنا دیا, تو یہ اللہ نے اس کو بنوایا, اللہ نے اس کو توفیق دیا, موقع دیا کہ وہاں پہنچا ہے, اور کوئی نہیں ہے بیچ میں. یہ بس لوگ آنا, لوگوں کا جانا, ادھر یہ ہونا, وہ جانا, حالات واقعات پلٹتا ہے, لیکن پہنچاتا اللہ ہی ہے کسی کو کہیں پر. ورنہ تو اتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آرمی آفیسر بن جائے, نہیں بن پاتے. کیوں؟ اپنی کوشش بھی کرتے ہیں, ہر طرح کے پاپڑ بیلنے نہیں بن پاتے. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا, نہیں ہوتا. تو اس لیے جو پہنچ گئے, بیٹھ گئے, یہ ان سب کی ذمہ داری ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں. اپنے عہدوں پہ بیٹھ کر یہ نہ سمجھیں کہ عیاشی کے لیے اللہ نے یہ عہدے دیے ہیں. یہ زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. عہدہ دے کر بھی چیک کرتا ہے, عہدہ چھین کے بھی چیک کرتا ہے کہ اب یہ کیا کرے گا. عہدہ دیتا ہے, پھر دیکھتا ہے اب یہ کیا کرے گا. تو اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا چاہیے ان لوگوں کو جو عہدوں پہ بیٹھ چکے ہیں. یہ رشوت لینے کے لیے, حرام کاریاں کرنے کے لیے, لڑکیوں کو بلوانے کے لیے, ان کے عزتیں لوٹنے کے لیے عہدے نہیں دیے جاتے. جو لوگ ناجائز اختیارات اٹھاتے ہیں اپنے عہدوں کا, انہیں پتہ ہے خوب, اور وہ سنیں گے تو ان کو شرم آئے گی. تو ان کو بھی بتا رہا ہوں, باز آ جاؤ, چھوڑ دو یہ حرام پنی کی حرکتیں, چھوڑ دو یہ رنڈیوں طوائفوں کی سپورٹ کرنا چھوڑ دو. تمہارے ہوتے ہوئے اتنی تمہاری آرمی پولیس ہو دنیا بھر کے اندر, کتنے ممالک ہیں, اور شیطان کے اڈے, فحاشی کے اڈے, زنا کے اڈے چل رہے ہوں. پون سینٹر چلیں گے, مساج سینٹر کے نام پہ سیکس چلے گا. کس کو تم لوگ چوتیا بنا رہے ہو بیٹھ کر؟ انسانوں کو بنا سکتے ہو, اللہ کو بیوقوف بھی نہیں بنا سکتے, کیونکہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے. کیا سمجھ کے رکھا تم لوگوں نے؟ تم لوگ مطلب, میں تو یہ چوتیا لفظ پھر بھی تھوڑا دبے الفاظ میں گالی دے کے بات کر رہا ہوں, ورنہ جو لینگویج اللہ کے خلاف استعمال کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ کیا گیا ہے, جو ورڈ یوز کیے گئے ہیں, اس کے بعد تو اگر تم لوگوں کے پاس جو عہدے اور وسائل ہیں, اگر وہ اللہ نے مجھے دیے ہوتے نا, میں نے تو ابھی اس کی کوشش بھی نہیں کی ہے خیر, لیکن اگر اللہ نے وہ مجھے دیے ہوتے اور میرے پاس ہوتے اور یہ سب کچھ ہوتا, یقین کرو سانس لینے کا موقع بھی دینے سے میں اس کو چھوڑتا نہیں سالے کو. اتنی تیزی سے جا کے بغیرت کو پکڑ کے, اور میں اس کو عبرت کا وہ نشان بنواتا عوام کے سامنے کہ آئندہ لوگ کانپتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے پہلے, اللہ کو گالی دینے سے پہلے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہوتی ہے طاقت کا استعمال, کہ آپ کی طاقت اور دبدبے اور عہدے کے سامنے پھٹنی چاہیے, شیطان کے دوستوں کی پھٹ جانی چاہیے, ہوا نکل جانی چاہیے, کپ کپی آنی چاہیے کہ ہم یہ کریں گے تو گئے, ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, ٹانگ کاٹ دی جائے گی, گردن اڑا دی جائے گی ہماری. اتنا ڈر خوف ہو, ہیلمٹ لگا کے تو غیر قانونی اور جرم بنا دیا جاتا ہے, اور کسی اور چیز پہ نہیں ہوتا. ابھی تم دیکھو سین, دکھاتا ہوں میں تمہیں ایک چیز. میری گفتگو کے دوران میں دیکھو گرمی کیسے آئی ہے, موسم کے اندر گرم ہو گیا, سورج سامنے آ چکا, گرم ہو گیا موسم. بولو, ٹھنڈے موسم میں آیا تھا میں, ٹھنڈا ہو رہا تھا, کول ہو رہا تھا, ایسے وہ گرم سے ٹھنڈا اور ٹھنڈے سے گرم کرتا. ابھی تک تو نہیں تھا, صبح سے میں چند چکر لگا چکا ہوں, ویڈیوز بنا چکا ہوں, اب تک تو نہیں تھا. کیا ہے, آنن فانن بدلتا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کر دیتا, اس کی مرضی ہے. تو یہ تو اللہ کے وجود کی جو سچائی ہے, تو اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ اسلام قبول کرنا ہے بس, اور اس کو خدا مانے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے. اسلام کے خلاف جو دشمنی کر رہے ہیں اور جو اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. قادیانی اور شیعہ, یہ جو دو مذہب اسلام کے مقابلے میں بنے ہوئے ہیں, اور اس میں جو جھوٹے اور 2 نمبر لوگ ہیں خود کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں, وہ ان مذہب کو چھوڑ دیں بہتر ہے. اپنے آپ کو شیعہ بولو یا قادیانی بولو, مسلم نہ کہو. تم لوگ مسلم نہیں ہو, تم قادیانی ہو اور شیعہ ہو. یہ تمہارا مذہب کے مطابق تمہارا ٹائٹل ہے. مسلمان نہیں, مسلمان تو تم لوگ ہو ہی نہیں نا, تم لوگ شیعہ ہو یا قادیانی ہو. جس طرح ہندو ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, پارسی ہیں, سکھ ہیں, بس اسی طرح تم ہو. تمہارا اپنا مذہب ہے, ان کا اپنا مذہب ہے. اسلام نہیں ہے تمہارا, اسلام نہیں ہے. اسلام ہوتا تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف گھٹیا زبان استعمال نہ کرتے, گالیاں نہ دیتے. تمہارا اسلام ہوتا نا تو حضرت عمر فاروق کے خلاف گالیاں نہ دیتے, ان کو کافر نہ سمجھتے. تمہارا اسلام ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جھوٹا نبی بنا کے نہ لاتے مرزا قادیانی مردود شیطان کا کتا. تو اسلام تمہارا نہیں ہے, اسلام کے مقابلے پہ تمہارے دوسرے مذہب ہیں. یہ بولو, سچ بولا کرو نا, ڈرامے بازی کر کے کس کو بیوقوف بنا رہے ہو. اب میں گالی پہ نہیں جا رہا, میں بھی انسان ہوں, مجھے تھوڑا طریقے سے بھی بات کرنی ہے. اور بھی بہت ساروں کو, بچوں کو بھی سننا پڑتا ہے نا. بچے کیا سوچیں گے, کیا کر رہا ہے بھائی, یہ لیجنڈ بھی ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے. تلوار اٹھائی تھی حضرت عمر فاروق نے اور کعبے میں پہنچ گئے تھے لے کے سب کو, آ جاؤ. اور پھر وہاں پہ چیلنج کر دیا تھا, جس نے یتیم ہونا ہے, بیوہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, آ جاؤ دیکھ لیتا ہوں. تو نرمی ایک حد تک نرمی چلتی ہے, اس کے بعد تلوار بھی اٹھانا سنت ہے. آگے سمجھ میں, میدان جہاد کے اندر صحابہ کرام تلواروں کے ساتھ تھے, نیزوں کے ساتھ تھے, تیروں کے ساتھ تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے میدان جنگ میں. تو میں تو آن لائن میدان جہاد میں ہوں, آن لائن جنگ کر رہا ہوں بھائی, اسپریچول وار ہے. تو وار کے اندر بیٹھ کے میں پھول برساؤں گا کیا؟ پھول دینے تھوڑی آتا کوئی وار میں, کیلو پھول. وار میں تو اترتا تھا بھائی انسان جب پورا پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے, پھر آتا ہے میدان میں انسان جنگ لڑنے سر پہ کفن باندھ کے. یہ ہے وہ سین. آرام سے سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ پچھلی قوموں سے سبق سیکھ لو. اپنے لوط علیہ السلام کی جو قوم کرتی تھی, مردوں کے ساتھ مرد زنا کرتے تھے, عورت کے ساتھ زنا کرتی تھی, آج کل لیسبین بنے ہوئے ہیں اور فلانے بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی سیکس والی انٹیاں, میرا جسم میری مرضی, بھوکی ننگی جسم دکھانے والی, وہ انڈین طوائف ہیں, رنڈیا پبلک میں شلواریں اتار کے پھرنے والی. آج کل سوشل میڈیا دیکھنے والوں کو بہت کچھ دکھ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے اسکرول آ ہی جاتا ہے. لازمی نہیں کہ کوئی بندہ وہی دیکھے تو وہی کنٹینٹ آئے, بہت کچھ ویسے بھی آ جاتا ہے, ایڈس چلتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو بھیا جس طرف جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے پہ, اور جو ریسرچ کرتے ہیں ان کے سامنے تو کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے. تو یہ جو معاشرے میں جو سڑکوں پہ ننگی رنڈیاں پھر رہی ہیں نا آج کل, خود کو ایکٹریس سمجھ کر, اور کہتی ہیں ہم ایکٹریس ہیں, وی آر ایکٹریس, وی آر سیلیبریٹیز, مائی فٹ ایسی سیلیبریٹی, جوتے کی نوک پہ رگڑ کے پھینکو ایسی سیلیبریٹیز. کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے, ننگی عورتیں طوائف میں رنڈیاں ہیں, ان کی اوقات یہی ہے. ان رنڈیوں کو کون کہتا ہے یہ ایکٹریس ہیں؟ ایکٹریس, ہیروئن, ایکٹریس, نہ 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 نہ. جو اسلام کی شہزادیاں ہیں نا, جو عزت کے لائق ہیں, جو ادب کے لائق ہیں, جو احترام کے لائق ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت خدیجہ, حضرت لگاتے جاؤ جتنی بھی ہماری مسلم خواتین ہیں, پیچھے 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 تو دیکھو, پیچھے وہاں عزت ہے, وہ عزت والے لوگ. یہ ننگی پھرنے والی, سڑکوں پہ ننگی پھرنے والی, سینے کھول کے دکھا کے بیٹھنے والی, ٹی وی چینلوں کے اوپر ابھار دکھاتے ہوئے بڑے بڑے اپنے سائز دکھا کر بیٹھنے والی اور ان کو بٹھانے والے حرام زادے, جسم کے بھوکے, شیطان کے کتے, جو عورت کو نوکری دیتے ہوئے پہلے اس کے جسم کا سائز اور فیگر دیکھتے ہیں اور پھر آفر دیتے ہیں کہ بستر گرم کرو تب ہم تمہیں آگے عہدہ دیں گے. یا وہ اسکول کا وہ حرام زادہ پروفیسر جب ایک اسٹوڈنٹ کو اس لیے روکتا ہے کہ تو جسم دے گی تو تجھے نہ پاس کروں گا آگے جانے کے لیے, اپنے بستر گرم کرنے کے لیے عورتوں کو ریپ کرنے والا وہ پولیس آفیسر, جس کے پاس کوئی صرف الزام کی وجہ سے بھی آ جائے تو جیل کے سلاخوں کے اندر اس کا ریپ کر دے عورت کا, جہاں عورت جاتے ہوئے ڈرے. یا وہ جج جو کسی عورت کو آفر دے, یا وہ وکیل جو کسی عورت پہ لائن مار دے جب وہ کیس کرنے کے لیے جا رہی ہے. کیا کرتے ہو تم لوگ اپنے پاس آنے والی عورتوں کے ساتھ؟ تمہارے ادارے لینے کا مطلب یہ تھا کہ تم غلط کام کرو گے بیٹھ کے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے بیٹھ کے. تمہیں تو ڈیفینڈر ہونا تھا, محافظ ہونا تھا, سیکورٹی دینی تھی. تم انہی چیزوں کو الٹا استعمال کر کے, تو شیطان کا کتا کون ہوا, شیطان کا غلام کون ہوا؟ بولو, میں یا تم؟ اپنی اصلاح کرو, اپنے آپ کو سدھارو, اور دین اسلام کے جو ڈیفینڈرز ہیں ان کو ڈیفینڈر ہی سمجھو, دہشت گرد قرار نہ دو. یہ ڈرامے بازی بند کر دو, یہ فضول قسم کی حرکت ہے. وہ انڈیا کے اور امریکہ کے تلوے نہ چاٹو, اور اسرائیل کے تلوے نہ چاٹو کہ وہ جس مسلمان کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے تو تم ان کے پیچھے کتے کی طرح دوڑ پڑتے ہو کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے. کیوں دہشت گرد ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں کو غزہ میں بم مار کے مار دیں, بچوں کو تباہ کر دیں, ہڈیاں توڑ دیں تو ٹھیک ہے. اور جب مسلمان کوئی سارا پاکستان کے اندر کوئی مسلمان کے فلسطین کے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کو پکڑ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ تو نے کپڑے کیسے پہن لیے. یہ کافروں کی حکومت ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, کافروں کی فوج ہے, مسلمانوں کی فوج ہے. ہو کیا رہا ہے یہ؟ مرنا نہیں ہے, عبرت کا نشان بنا دے گا اللہ. کوئی افسر بچانے نہیں آنے والا کسی کو بھی. جو بھی میری بات سن رہا ہے, تجھے کوئی افسر نہیں بچا سکتا تیرا, نہ تیری ماں, نہ تیرا باپ, نہ تیرا بھائی, نہ تیرے بیٹی, نہ بیوی, نہ تیری دولت.
اللہ تیری حالت بگاڑ دے گا مار مارے گا. تو کر کیا رہا ہے اپنے عہدوں کا؟ وہ مسلمان کہ تیرا اپنا بچے کی ہڈیاں توڑ دے گا, آنکھوں کے سامنے آگ میں جلا دے گا, تو بیٹھ جائے گا آرام سے. اور جو آواز بھی کھولتا تم اس کو پکڑ لیتے اٹھا کے کہ آواز کیسے اٹھائی. کافروں سے کتنے پیسے لیتے ہو تم لوگ؟ جو کر رہے ہیں کام ان کی طرف بات کر رہا ہوں, ہر کسی کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے میں سامنے ٹوپی ڈرامہ مت کرنا کہ کسی ادارے پہ بات کر رہا ہوں. میں ان پہ بات کر رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں. کس کی اجازت سے کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ جو مسلمانوں کے ڈیفینڈ پہ بولے, کسی برائی کے خلاف بولے, تو اس کو گرفتار کر لو, اٹھا کر پکڑ لو. سعودی عرب میں کوئی بندہ حق بات کر دیتا عالم, تو سعودی حکومت پکڑ لیتی ہے اس کو, پولیس پکڑ لیتی ہے وہاں کی. پاکستان میں کوئی کرے تو پاکستان کی پکڑ لیتے ہیں, کہیں اور ملک میں کریں وہاں کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اس کو کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. ابے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان پر اگر کوئی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہے جو بات کر رہا ہے. اور جو کھلے عام مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, زنا, فحاشی, عریانی, ننگے ناش, ان کو تم کہتے ہو کہ یہ جائز کام ہے اور ٹھیک کام ہے, ان کو کرنے دیتے ہو, پرمٹ ملتے ہیں. یا اللہ آگے آپ سنبھال لینا, اپنا کام یہی ہے. میں بول تو رہا ہوں, لیکن ان شیطان کے کتوں کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک ان کی ماں بہنیں نہیں مریں گی آپ کے ہاتھوں, ان کی اپنی اولادیں نہیں مریں گی. بلکہ آپ نے کہا آپ تو زندگی اور موت دیتے ہیں, اصل تو آج آزمائش ہے. تم اپنی آزمائش کا انتظار تو کرو کرو بیٹا, ویٹ کرو. تم لوگ آندھی طوفان زلزلوں سے مقابلے کرو, جاؤ, تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. بس میں اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنا ہی نہیں, ختم بات. تم اپنی آرمی لگاؤ, تمہارے پاس آرمی ہے نا, پولیس ہے, آرمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, جی ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, یوں ہو فلانا, اور تم سارے مل کے غیر مسلم اور منافق مل کر مسلمانوں سے لڑائیاں کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے, تم اپنی آرمی لگاؤ اور اپنے جھوٹے خداؤں کو بلا لو اپنی سپورٹ کے لیے. جو مسلمان ہیں وہ اللہ سے مدد لیتے ہیں اور ہم اللہ سے مدد لیتے رہیں گے. اور ہمارا اللہ آندھی طوفان زلزلے بارش اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ سخت قسم کی سزائیں دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے, اور وہ دیتا رہے گا اور تم لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا رہے گا. تم لوگ رلتے رہو گے, سسکتے رہو گے, خوار ہوتے رہو گے, ذلیل ہوتے رہو گے, اسی دوڑ میں رہو گے. ارے یہاں سے ڈیفینڈ کر لو, ارے ادھر سے پروٹیکشن کرو, ارے ادھر سے سمندر آ رہا ہے, ارے ادھر سے دریا آ رہا ہے, ارے اتنا پانی آ گیا, ارے ہمارے اتنی لاشیں نکل گئیں, ارے ہمارے گھر ٹوٹ گئے. تم یہی کرتے رہو. اور وہ لوگ, ایک اور بات, وہ لوگ جو بچے ہوئے ہیں جن کے پکے محل ہیں سب کچھ, اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر جب کچھ آتا تو ہمارا توڑو کوئی نقصان, غریب ہی تو مر رہا ہے, ہم تو اللہ کے بڑے چہینے ہیں. تو بیٹا یہ تمہاری خوش فہمی تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی. اس لیے اب آپ نے یہ بھی کرنا تھا, ایک اور اپنا نام لکھ دیا. ہاں آئے گی میری فوٹیج پہ, دکھاتا ہوں وہ بھی. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ اکبر, درخت کے ساتھ چھوٹا درخت بھی, اللہ کے نام, اللہ کی قدرت. تو تم اگر یہ سمجھ رہو کہ اللہ نے تمہیں دولت دے دی ہے, عزت دی ہوئی ہے, تمہاری ظاہری دولت عزت, تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا ابھی تک, ہے نا. پیسہ بھی ہے, اولاد بھی بڑھ رہی ہے, جاب بھی بڑھ رہی ہے, رشوت بھی چل رہی ہے, زنا بھی چل رہا ہے, مزہ ہی مزہ ہے نا. تو بیٹا یہ مزے, ہو سکتا ہے تم نے کوئی نیکی کے کام کر لیے, اچھے کام کر لیے, تو اس کا بدلہ چکایا یار. اس خوش فہمی میں تو مت رہنا تم کہ تمہیں جنت ملنے والی ہے, وہ بھی جنت الفردوس, جس کے لیے وہ 2 نمبر بکے ہوئے مولوی بیٹھ جاتے ہیں نا پیسے کے لالچ میں, خوش آمدی چاپلوسی. اے اللہ اس ملہوم کو جنت الفردوس عطا فرما. دنیا میں دوسروں کی ماں بہنیں کر رہا ہوتا ہے, ذلیل کر رہا ہوتا ہے, مار پیٹ کر رہا ہوتا ہے, حرام کاریاں کر رہا ہوتا ہے, اور مرنے کے بعد اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اے اللہ اس کو جنت الفردوس دے دے. جنت الفردوس کسی کے باپ کی ہے نا, ایسے ہی دے دے. نہ آزمائش میں اترا, نہ ٹیسٹ میں اترا, اور نہ صبر, نہ درگزر, نہ قربانی. جنت الفردوس چاہیے, جنت الفردوس دے رہے, جنت الفردوس تم لوگوں کو. اللہ کی مرضی, اللہ دے گا. اللہ اکبر. تو اگر تم لوگوں کو مل رہا ہے تو وہ تمہارا عذاب ہے. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ عذاب کس طرح ہے. اللہ عذاب دے رہا ہے, اور عنقریب تم اپنی موت کے بعد دیکھو گے تمہارے ساتھ ہوا کیا.